بٹ بہرحال شاہ فرمان صاحب یہ بتائیے کہ آپ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں اوبیسلی خان صاحب کل سے جلسے شروع کر دیں گے، 14 مئی تک کریں گے جب تک کہ الیکشن نہیں ہوتا پنجاب کا. دوسری طرف مذاکرات کی ٹیبل پر آپ لوگ بیٹھے ہیں جس کا کوئی منطقی انجام ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا، بلکہ پرویز خٹک صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ مذاکرات کبھی کامیاب ہوں گے ہی نہیں. تو الیکشن کمیشن کی طرف سے تو عدالت کے اندر ایک ریویو پٹیشن بھی جا چکی ہے. ایک ہفتے کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکنات میں سے ہے کہ پنجاب کے الیکشنز ہو جائیں گے؟ اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے سوال کا دوسرا حصہ یہ کہ آپ خیبر پختونخوا کے گورنر رہے ہیں، دونوں صوبوں کے اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں، سارے کا سارا فوکس اور ایمفیسس خان صاحب کا بھی، بیانات کا بھی، وہ صرف پنجاب میں الیکشنز پہ کیوں ہے؟ کے پی کے کی بات کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سعدیہ بی بی بدقسمتی سے ہم ایتھیکل لائن اور پولیٹیکل لائن لیتے ہیں اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے، جبکہ یہ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے. یہ کوئی ایتھیکل اور پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، سمپل سی بات ہے. آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو سبمیشن شو کرنا ہے، آپ نے کانسٹیٹیوشن کو اوبے کرنا ہے. اگر آپ سبمیشن شو نہیں کرتے اور آپ اوبے نہیں کرتے تو اس کا جو اگلا آرٹیکل ہے آرٹیکل 6 یہ اپلائی ہوگا. سمپل سی بات ہے. 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کو چاہیے 54 ڈیز. تو آپ کے پاس ٹوٹل 36 دن رہ جاتے ہیں کہ آپ الیکشن ڈیٹ اور پروگرام اناؤنس کریں. وہ وائلیشن ہو چکی ہے. اس کے اوپر کوئی مذاکرات کرے، اس کے اوپر کوئی بات کرے، وہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہو چکی ہے. لہذا اب اگر کوئی اپلائی کرے نہ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ذمہ داران ہیں وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو چکے ہیں. لہذا کائنڈلی یہ اس کو جرگہ نہ بنائیں کہ اس میں کون راضی ہوگا کون نہیں ہوگا. دنیا بھر کے ڈیموکریسیز میں، دنیا بھر کے آئین میں ارلی الیکشن کسی بھی حکومت کا حق ہے آئینی. جب بھی کوئی حکومت یہ سمجھے، اچھا کوئی اسٹیٹ کی حکومت ہو، پروونشل ہو. میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں، میں سمجھنا چاہ رہی ہوں. یہ بات آپ نے 100% درست کہی، بالکل صحیح کہا کہ وہ وائلیشن تو ہو گئی. وہ 90 روز کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ وائلیشن تو ہو گئی. ہم لوگوں یہ تو سپریم کورٹ میں بھی اس پہ بات ہوئی نا شاہ فرمان صاحب کہ 90 ڈیز جا چکے ہیں. نہیں جی مجھے مکمل یہ سارے مذاکرات اگر تو 17 اپریل تک الیکشن نہ ہوئے پنجاب میں، 9 یا 10 اپریل ہے کیونکہ 90 دن پورے ہو جاتے ہیں. 17-18 اپریل تک اگر یہ 90 ڈیز کے اندر یہ الیکشن نہ ہوئے تو ذمہ داران آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو چکے ہیں. کوئی پنچایت، کوئی جرگہ، کوئی مذاکرات اس کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. ایک منٹ، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تاریخ گزر گئی ہے، تو اب آپ جرگہ یا یہ جس طریقے سے کسی ایک تاریخ پر عمل اتفاق کرنے کے لیے جو مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے جو مذاکرات ہو رہے ہیں. نہیں دیکھیں میری بات سنیں. وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ون ٹائم پروٹیکشن دے سکتے تھے اور اس میں ہماری ضرورت پڑتی ہے. اگر انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی ہے اور اگر یہ ایک دن کے لیے الیکشن کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور جتنی دن کی وائلیشن ہوئی ہے اس وائلیشن کے لیے 2/3 میجورٹی کے ساتھ ون ٹائم پروٹیکشن کی جو ضرورت پڑی ہے اگر پڑ جائے، اگر یہ ایگری کر جائے تو اس میں پی ٹی آئی کی ضرورت ہوگی. ان کے پاس 2/3 نہیں ہے تو وہ ایک آپشن تھا، وہ بھی چلا گیا. دیکھو کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ مجھے 2 منٹ دیں. سپریم کورٹ کا اختیار کیا ہے، سپریم کورٹ کا اختیار کیا ہے اور موجودہ حکومت کی تاریخ کیا ہے اور ان کے انٹینشنز کیا ہے. میں آپ کو سعدیہ بی بی یہ آپ کے سامنے گن لیتا ہوں.
1 2 3 4 5 یہ 5 اور یہ 10 پیجز یو ایس کانسٹیٹیوشن ہے, یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن ہے جی, اور یہ لوز کنفیڈریشن ہے, اور یہ 12 اسٹیٹس تھے ایسٹ کوسٹ کے اوپر. اب آتے ہیں ایک جج ان کا آتا ہے 1801 میں سر جان مارشل, وہ سوال کرتا ہے کہ آئین کے اندر ایڈمنسٹریٹو, ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کلیئر ہے, لیکن اگر وہ اپنے اختیار سے تجاوز کرے تو پھر کیا ہوگا. 1803 میں میڈیسن ورسز ملبری کیس میں انہوں نے جوڈیشل ریویو انٹروڈیوس کیا. میں اس لیے یہ بیس لائن رکھنا چاہتا ہوں سعدیہ بی بی, یہ ضروری ہے. جب انہوں نے جوڈیشل ریویو رکھا کہ عدلیہ فیصلہ کرے گی سپریم کہ کیا حکومت لیجسلیٹر, ایگزیکٹو, ایڈمنسٹریٹو ایکشن کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے کہ نہیں ہے. اچھا ایک منٹ, مجھے ایک بتاؤ, ایک لائن میں اور بولوں گا. ہمارے مجھے آگے بھی جانے دیں. ایک تو ارلی الیکشن کے اختیار ہمارے شاہ فرمان صاحب آپ کا نقطہ آ گیا, آپ کا نقطہ آ گیا ہے, میں نے باقی مہمانوں کی طرف بھی جانا ہے. نہیں, میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. امریکہ کے آئین کی اور فیصلوں کی بات کریں, ہمارے ہاں بھی بہت سارے ایسے فیصلے موجود ہیں. نہیں, میں پاکستان, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں لاسٹ پھر بات یہ ہے کہ ہمارے آئین میں کے اندر کوئی بھی قانون اگر وہ پراپر طریقے سے بھی آپ کریں, اگر وہ اسلامک انجیکشنز کے ساتھ ان کنفلکٹ ہے یا فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے تو سپریم کورٹ اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکتی ہے. میں شاہ فرمان صاحب, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوتی ہے دونوں اطراف سے, اگر کوئی بھی کرتا ہے کہ جب کسی بھی چیز کو سیاستدان یا سیاسی جماعتیں صرف اور صرف اس لیے کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں کہ اداروں کے سربراہوں کی رخصت یا تعیناتی کی تاریخ کو سامنے رکھا جائے, اور اس کیس میں جو آپ پہ الزام ہے کہ جناب آپ چاہتے ہیں کہ 16 سپٹمبر سے پہلے ہوں گے, جو کہ چیف جسٹس صاحب کی جو ہے مدت ملازمت ختم ہونے کی تاریخ ہے, سو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سعدیہ بی بی, آپ بہت زیادتی کر رہی ہیں. آپ اس لیے بہت زیادتی کر رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہی ہیں. سمپل سی بات ہے, سمپل سی بات ہے. یہ پولیٹیکل اور ایتھیکل ایشو نہیں ہے. یہ ایک میری بات سنیں, مجھے بتائیے پہلے, ایک سیکنڈ پہلے مجھے بتائیے میں نے کس بات پہ کنفیوز کیا ہے. میں یہی آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں, پلیز مجھے ذرا موقع دیں. بات یہ ہے کسی جورسٹ, کسی وکیل, کسی جج نے یہ نہیں کہا کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن نہ ہو. اچھا, اب الیکشن کمیشن کے لیے چاہیے آئینی طور پر 54 ڈیز کہ وہ الیکشن کی تیاری کرے. اب جو بھی اتھارٹیز ہے, الیکشن کمیشن ہے, گورنر ہے, صدر ہے, ان کے پاس ہے 36 ڈیز. 36 ڈیز کے اندر آپ نے الیکشن ڈیٹ اناؤنس کرنا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو آپ یہ موقع دے کہ وہ فری اینڈ فیئر کرا سکے ود آل دا سپورٹ. اچھا, اب بات یہ ہے بالکل ایسے ہی کہ جب سپریم کورٹ نے دیکھا, اب مجھے نہیں رکیے, میرے خیال میں آپ نے کیونکہ بات کا آغاز کیا میرے پہ الزام لگا کے کہ میں کنفیوز کر رہی ہوں. پہلے آپ بتائیے کون سی ایسی چیز اس میں سے ہے جس سے میں نے ڈس ایگری کیا اور میں نے الزام لگایا. میں اسی آپ نے کہا نا میں کنفیوز کر رہی ہوں, مجھے بتائیں میں نے کہاں کنفیوز کیا. یہی بھی آتا ہوں نا, آپ نے کیا ہے, مجھے ذرا بولنے دے. بات یہ ہے کہ جب یہ 54 ڈیز ختم ہو گئے, ان کیس آف پنجاب اور ان کیس آف کے پی 54 ڈیز ختم ہو گئے اور وائلیشن ہو گئی, کانسٹیٹیوشن وائلیشن ہو گئی, میرے خیال میں سپریم کورٹ نے یہ سمجھا کہ اگر یہ آپس میں فیصلہ کر لیں اور ون ٹائم ویور اگر یہ پروٹیکشن انڈیمنیٹی دے دے جو کہ کانسٹیٹیوشن وائلیشن ہو چکے, تو اس میں پی ٹی آئی کی ضرورت ہوگی, اس لیے کہ 2/3 ان کے پاس نہیں ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ ایک دن الیکشن بھی ہو اور یہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن بھی آ جائے. اب اس پوائنٹ کو ڈسکس کیے کے بجائے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات کر رہے ہیں کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے؟ نہیں ہے. یہ اختیار یہ ایکسرسائز ہی نہیں کر سکتے.
آپ نے ابھی تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں نے کہاں کنفیوژن کریٹ کی جو الزام آپ نے میرے پہ لگایا. میں دیکھیں میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ آپ کے ایک ریسپانسبل جگہ بیٹھی ہوئی ہیں. بتائیں. آرٹیکل 6 اپلائی ہو رہا ہے, کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہو رہی ہے. آپ یہ کیوں الزام لگا رہے ہیں شاہ فرمان صاحب؟ یہ آج پہلی دفعہ تو کر نہیں رہے آپ, ہر شو میں میرے یہی کرتے ہیں. آپ بتائیں میں نے کنفیوژن کہاں کریٹ کی ہے؟ آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ پنجاب پہ سٹیج دے رہے ہو, آپ کے پی پہ سٹیج, آپ یہ بات کیوں نہیں کر رہی؟ آپ یہ بات کیوں نہیں کر رہی؟ اب رکیے گا شاہ فرمان صاحب, آپ مجھے آپ میرے پہ قدغن لگائیں گے کہ میں سوال کون سا کروں, یا آپ کی مرضی کا ہو یا نہ ہو؟ نہیں, آپ سوال لیگل فریم ورک میں کرنا ہے کہ آپ لوگ فوکس جو ہیں وہ پنجاب میں الیکشن پہ کر رہے ہیں, KPK کے الیکشن پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, جو انلیگل ہے, دیکھیں میری بات سنیں, جو بھی کانٹریکٹ ہو اگر وہ لیگل نہیں ہے وہ وائڈ ہوتا ہے. یہ سوال ہی انلیگل ہے, یہ سوال ہی انلیگل ہے. تو یہاں بھی پورے نا, تو وہاں کے الیکشن پہ زور ہے, یہاں کی آپ لوگوں کے رہنما بات نہیں کرتے. سوال نہیں, ہم نے تو دیکھو اب ایک آپشن ہے, وائلیشن ہو چکی ہے. جدھر بھی اگر اتفاق آ جاتے تو صرف آئینی طور پر 2/3 میجارٹی کے ساتھ ون ٹائم ویور ممکن ہے, جو پی ٹی آئی کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ نہ ہوا تو یہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو چکے ہیں.